اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے اور اپنا گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے۔ یہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ فوتگی کے وقت جتنا فوت ہونے والے کے ساتھ رشتہ زیادہ قریب ہوتا ہے، تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی رنج اور غم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس رنج اور غم کو قابو کرنا اور ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے لوگ، ہائے میں کیا کروں گا، میرے اوپر تو پہاڑ گر گیا، میں برباد ہو گیا، میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھ پہ ظلم ہو گیا، استغفر اللہ۔ یہ سارے بہت سخت جملے ہیں، بڑے گناہ والے جملے ہیں۔ اس جملوں کو قابو کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ خود صحیح بخاری میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ کر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو غم کے آنسو ہیں۔ فوتگی پر، غمی پر آنسو بہانے سے منع نہیں ہے۔ واویلا کرنا، شور کرنا، آپے سے بہر ہو جانا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان پھاڑنا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر آگے صحیح بخاری میں ہے، آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع، ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے، آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی، دل غمگین ہوگا، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہوگا، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہماری زبان پہ وہی الفاظ آئیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ رب کس پہ راضی ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ پہلے میرا بھائی چلا گیا، پہلے میرا باپ چلا گیا، پہلے میرا بیٹا چلا گیا، اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے یہ بھی چلا گیا، جانا میں نے بھی ہے، رہنا میں نے بھی نہیں ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم وہ الفاظ کہیں گے جس سے ہمارا دل، جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور آگے فرمایا، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی ہمیں غمگین کر گئی ہے، تیری جدائی ہمیں غمگین کر گئی ہے، تیری جدائی سے ہم غمگین رہیں گے، لیکن رب لفظ زبان سے کیا ادا کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ یہ تو فوتگی کی بات ہے، مال ہے، کسی قسم کا حادثہ ہے، کسی قسم کی غمی ہے، ایسے جب بھی حالات ہیں تو کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ جو مالی نقصان، جو حادثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ سارا کوٹا خود پورا کر دے گا۔ تب جب انسان اپنے رب پہ راضی رہے، اور اپنی رب، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے پوچھا، اے کلیم ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا۔ آخری بات ہے توجہ کرنا اور اس کو پلے باندھ لینا۔
دل میں جگہ دے دینا اگر دل میں کوئی گنجائش بچی ہوئی ہو تو۔ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تیرے بندے پوچھتی ہے تو کب راضی ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو، اگر دل میں تم اپنے رب سے راضی ہو تو رب تم سے راضی ہے، رب تم سے راضی ہے۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ ہر قسم کے حوادثات سے آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔